اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کے حوالے سے قرآن پاک میں 700 سے زائد بار حکم دیا گیا ہے کہ نماز کو پڑھا جائے، اور سورہ بقرہ کی جو ابتدا ہے اولئک هم المفلحون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو جب آپ پیچھے پڑھیں گے تو وہاں بھی یہی آئے الذین یقیمون الصلاۃ، کون لوگ فلاح پانے والے ہیں؟ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نماز کی طرف توجہ دیں اور نماز کو پڑھیں، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث اس کے حوالے سے بے شمار احادیث موجود ہے، سخت وعیدیں موجود ہیں۔ ایک دو وعید میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ اور ایک احادیث کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس کا جہنم کے اس دروازے پر نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اب دیکھیں کتنی سخت وعیدیں ہیں نماز چھوڑنے والوں کے حوالے سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل کرتے ہوئے جو ہے دوسروں کو بھی جو ہے نماز کا حکم دیں، کیونکہ قرآن نے واضح بیان فرمایا ہے کہ آپ جو ہے بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ تو سب سے بڑی بھلائی کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ نماز پڑھنے خود بھی جائیں اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ اور اسی کے ضمن میں ایک مسئلہ یہ بھی بیان کر دوں، تقریباً 10-12 لوگ جو ہے وہ مجھ سے یہ پوچھ چکے ہیں اس کے حوالے سے، تو میں نے بولا آپ لوگوں کو اسی میں یہ بیان کر دوں کہ آپ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں نا، تو یہ دیکھا کریں کہ وہ جو امام ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کے پیچھے میری نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ شریعت نے کچھ حدود رکھی ہیں امام کے حوالے سے، کچھ شرائط ہیں کہ بھئی یہ شرائط اگر امام میں پائی جا رہی ہیں تو وہ مسلح امامت پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ چند بچوں کے حوالے سے مجھے پتہ چلا کہ چند امام صاحبان ہیں کہ وہ جو ہے وہ تراویح کے لیے بچوں کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ بھئی اگر وہ بچہ بالغ ہے تو ایک معنی میں تو چلو صحیح بالغ ہے، ایک شرائط پائی جا رہی ہے، لیکن کیا اس کو نماز کے مسائل آتے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو نماز کے مسائل نہیں آئیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی شخص امام بن رہا ہے نا، کم سے کم ہم اتنا اس سے پوچھ لیں، کیونکہ اصل میں پوچھتے کیوں نہیں ہیں، بیچ میں آپ کو بتا تو پوچھتے اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں خود کو نہیں پتہ، لیکن پھر آپ کسی اور صاحب علم سے یہ تحقیق کروایا کریں۔ کم سے کم کمیٹی والے اصل میں سارے صاحب علم میں ہوتے نہیں ہیں، جو ان کا دل کرتا ہے نا وہ لا کے امام بٹھا دیتے ہیں۔ باقاعدہ میں خود بھی ایک دو جگہ دیکھا ہے کہ ایسا شخص مصلی امامت پر بیٹھا ہوا تھا جس کو غسل کے فرائض نہیں آ رہے تھے۔ تو آپ خود بھی جو ہے وہ لوگ جو ہے لوگوں کو چاہیے وہ ایک سارے جمع اور دیکھیں کہ اگر کوئی امام صاحب نیا آ رہا ہے تو کیا وہ اس لائق ہے کہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں؟ کم سے کم اتنا تو آپ لوگ اپنی نمازوں کو دیکھیں، بچائیں کم سے کم۔ میں بارہا آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں، ابھی جو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اس میں بھی آپ نوٹ کریں کہ تراویح کس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، 20 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں، ایک گھنٹہ آپ دے رہے ہیں نماز کے حوالے سے۔ سنت مؤکدہ ہے یہ کوئی ایسے نوافل نہیں ہے کہ آپ نے اگر نہیں بھی پڑھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، سنت مؤکدہ ہے۔ اور ماشاءاللہ جب آپ لوگ ٹائم دے رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، تو کم سے کم یہ تو دیکھیں کہ اگر کسی امام صاحب نے بچے کو کھڑا کر دیا تو کیا اس کے پیچھے میری نماز ہو رہی ہے؟ کیا اس کو غسل کے فرائض آ رہے ہیں، وضو کے فرائض آ رہے ہیں، یا بس آپ لگے ہوئے ہیں کہ بس وہ قرآن پڑھ رہا ہے؟ دیکھیں قرآن پاک کا صرف صحیح پڑھ لینا نماز کے یعنی امامت کے لیے کافی نہیں ہے، صرف قرآن پاک کا ہونا، کیونکہ 10 9 سال کے بچے حافظ قرآن آپ کو مل جائیں گے اور ماشاءاللہ غضب کا حافظ ہے، لیکن کیا وہ امامت کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ سب سے پہلے تو وہ کیا نام ہے بالغ نہیں ہوئے، دوسری بات ہے ان کو مسائل نہیں آ رہے۔ میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ مسئلے میرے پاس خود آئے ہیں کہ ایسے بچوں کو جو ہے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا گیا ہے کہ نہ ان کو اپنی نماز کا پتہ ہے، اور نہ جب اپنی کا نہیں پتہ تو وہ دوسروں کو کس طریقے سے سنبھالیں گے۔ تو اب میں آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگ جس انداز سے دنیا کو دیکھتے ہیں نا اپنے لیے کہ بہتری کے لیے دیکھتے ہیں، اسی انداز سے جو ہے آپ کو دین کو بھی دیکھیں، اپنی نمازوں کو بھی دیکھیں، اپنی زکاتوں کو بھی دیکھیں، یہ ساری چیزوں کو دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ہم صحیح طور پر ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نوافل کی کثرت عطا فرمائے۔ آج جو ہے وہ شب قدر کی رات ہے، تو زیادہ سے زیادہ معنی یہ کہ طاق راتوں میں شب قدر آئے گی، تو اس معنی میں نے کہہ دیا، تو طاق راتیں ہیں، تو زیادہ سے زیادہ ہمیں سب سے پہلے تو قضا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم پر رہ گئی ہیں، اور اس کے بعد نوافل میں رغبت عطا فرمائے۔